وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زمر سبق کا نمبر ہے 2201، آیت نمبر 68 سے 70، حصہ اول. آج کا موضوع: کیا ہم یوم آخرت کی تیاری کرنے سے انکاری ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اور انہوں نے خدا کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی، نہیں کی. اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور عالی شان ہے. سامعین اکرام، اللہ کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں. سورہ زمر آیت نمبر 68. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، تو بے ہوش ہو جائے گا جو کوئی آسمانوں اور جو کوئی زمین میں ہے مگر جسے اللہ چاہے. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو یکا وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی. وَجِیَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، نبی اور گواہ لائے جائیں گے. وَقُضِیَ بَینَہُم بِالْحَقِّ، اور ان میں انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا. وَہُمْ لَا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَوُفِّیَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر شخص کو دے دیا جائے گا پورا بدلہ جو اس کے اعمال تھے، ان کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. سامعین کرام، سورہ اختتام کی طرف ہو رہا ہے، یعنی اختتام پذیر ہے اللہ کے عطا سے، اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ جو مضامین ہیں اب یعنی جو آج سے میں نے شروع کیا ہے، یہ تمام مضامین آخرت کے ہیں، یعنی آخرت میں کیا ہوگا یہ مضامین بیان ہو رہے ہیں. مختلف واقعات ہیں جو بیان ہو رہے ہیں. ایک جو حقیقت بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم
جو کچھ ہوا ہے اس وقت، جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اور جو کچھ پیش آنے والا ہے، آج کا مسلمان اس سے غافل ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں آخرت پر تو ہمارا یقین نہیں ہے. اس بات میں دلائل دینے کی مجھے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے. اگر ہوتا تو آج مسلمان دنیا پر غالب ہوتا، اس کی ایک جماعت ہوتی، اس کا ایک امیر ہوتا، ان کی ترجیح جو ہے دنیا کی بجائے آخرت ہوتی. اس وقت معاملہ الٹا ہے. آج مومنوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، یہ بکھرے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی امیر نہیں ہے. بلکہ آج کے مسلمان کا تو اللہ پر نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ اللہ کی کتاب پر ایمان ہے، نہ اللہ کے پیغمبر پر یقین ہے، نہ یوم آخرت پر یقین ہے، نہ فرشتوں پر یقین ہے، نہ حساب کتاب پر یقین ہے. دیکھیں آپ برا نہ مانیں لیکن صورتحال یہی ہے. آج ہماری دیکھیں ساری توقع جو ہے، یعنی ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے. آج مسلمان کی ترجیح دنیا ہے، آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے. یہ اس کا تو دیکھیں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو یقین ہے ہی نہیں. متقین کی جو صفت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے سورہ بقرہ میں، یؤمنون بالغیب ہدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے، غیب پر یقین نہیں ہے. غیب سے دیکھیں جو چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے اس پر ہمارا یقین نہیں ہے. یہ میں نہایت یعنی آہستگی سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اور بالکل تول کر سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ جو چیز جس چیز کا تعلق باطن سے ہے اس پر ہمارا یقین نہیں ہے. یہاں تک کہ ہمیں اپنے اوپر بھی یقین نہیں ہے، یعنی اپنی حقیقت پر یقین نہیں ہے. ہم نہیں جانتے کہ ہماری منزل کیا ہے، ہمیں منزل کا راستہ کا بھی علم نہیں ہے. ہمیں تو دیکھیں آخرت کی زندگی پر یقین ہی نہیں ہے، جزائے اعمال پر یقین ہی نہیں ہے. لیکن یہاں جو معاملہ ہے، اب جو ہے سارا ہم نے پڑھا ہے نا سورہ زمر کے آخر کا، آخر میں نے بھی ترجمہ تو پورا نہیں کیا آپ کو، لیکن اگر آپ دیکھیں میں کر دیتا ہوں ترجمہ کر دیتا ہوں تو آپ کے ذہن میں تھوڑا سا یہ تمام جو آیت نمبر 75 تک، ابھی ہم شروع کریں 68 سے 75 تک، سارا آپ کے ذہن میں ایک نقشہ آ جائے گا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہمیں کیا میسج ہے. تو 70 نمبر آیت تک تو میں ترجمہ سنایا اور باقی آیات کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. تو ایک مطلب ذہن میں رکھے کہ یہ مضمون کیا بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں. وسیق الذین کفروا، دوزخ کی طرف، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافروں کو لے جایا جائے گا جہنم کی طرف گروہ در گروہ، گروہ گروہ، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو فتحت ابوابہا، تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتہا، اور ان سے ان کے داروغہ پوچھیں گے جہنمیوں سے. یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان. الم یأتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے اے برائے نام مسلمانوں. یہ دیکھیں اس میں نہیں ہے لیکن ہم اس کے مصداق ہیں. اب دیکھیں ابھی ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، ترجمے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے مخاطب ہم ہیں. الم یأتکم، ہم سے وہ فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آیا تھا؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو رب زندگی گزارنے کے بارے میں احکامات تمہیں پڑھ کر سناتا تھا. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور آج کے دن کی ملاقات یا پیش آنے سے، آج کے دن کے پیش آنے سے تمہیں ڈرایا نہیں گیا تھا.
اس نے پیغمبر نے ڈرایا نہیں تھا، تو ہم کیا کہیں گے کہ ہاں قالوا بلا، آئے تو تھا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن عذاب کا حکم ناشکروں پر ہو چکا ہے، یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہم ناشکرے تھے اور ناشکروں کو عذاب میں دیا جائے گا، تو پھر ہم سے کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا ہم سے دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم اس میں رہو گے، سدا رہو گے، فبئس مثوى المتکبرین، بس تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ اب وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرہ، اور جو لوگ جن لوگوں نے رب کا تقوی اختیار کیا ان کو جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے، وفتحت ابوابہا، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، وقال لهم خزنتہا، ان سے اس کے داروغہ پوچھیں گے، وقال لهم خزنتہا، کہیں گے داروغہ ان جنتیوں سے، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، تم پر سلام ہو، تم اچھے لوگ ہو، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور پھر وہ کہیں گے، کون؟ متقی، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں اس زمین کا وارث کر دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ اچھا، یہ آپ نے آیات پڑھی ساری، تو ظاہر ہے دیکھیں یہ تمام حالات سے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیں میں اور آپ آپس میں بات کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو بھی حالات پیش آئیں گے، جہنم ہو یا جنت، ہمیں آج اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے ان جو پیش آمدہ حالات ہیں، یا جو اللہ تعالی ہمیں امید دلا رہا ہے یا اس دن کے عذاب سے ڈرا رہا ہے، ہم نہ ڈر رہے ہیں نہ کوئی لالچ میں آ رہے ہیں۔ یہ تو اب یہ ہے نا کہ آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ذہن کو پڑھیں، ہمارا تمام ذہن جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی اور یا آئے گی بھی نہیں آئے گی، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سارے حالات جو ہیں یہ چونکہ آخرت کے بارے میں ہیں، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور اس کی علامات واضح ہیں سامعین کرام۔ آج مومنوں کی کوئی جماعت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی امیر ہے، اور یہ سب برائے نام حساب کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اپرالو طور پہ یا رسمی طور پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس موقع پہ میں آپ کو ضرور سناؤں گا کہ آج وہ دور ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1450 سال پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ ایک موقع تم پر ضرور ایسا آئے گا کہ اس وقت اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ ما بقی من الاسلام الا اسمہ، نام ہوگا اسلام کا، لوگ اسلام کا نام لیا کریں گے۔ 1.5 ارب مسلمان اسلام کا نام لے رہے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں بس، تو دعوے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور ما بقی من القرآن الا رسمہ، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، ساری جو اس حدیث کا مفہوم ہے وہ آج کے زمانے پر صادق آتا ہے۔ اسلام کا صرف نام ہے، قرآن کا صرف رسم الخط ہے، بس، یعنی قرآن کی روح نہیں ہے، نہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کا صرف ظاہر ہے، اس کا رسم الخط رہ گیا ہے۔ الحافظ، قاری القراء، حسن قرأت کے مقابلے ہو رہے ہیں،
حافظ لوگ حافظ بن رہے ہیں اور ناظرے ہو رہے ہیں، تجویدیں ہو رہی ہیں، اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، صرف رسم الخط کی بات ہے۔ قرآن کی روح نہیں ہے آج۔ دیکھیں قرآن تو متقین کے لیے ہدایت ہے، آج متقی نہیں ہے، یعنی صفت تقوی ہم میں ہے ہی نہیں، نہ انفرادی طور پہ ہے نہ اجتماعی طور پہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ چند نیک لوگ موجود ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، وہ رہیں گے قیامت تک، لیکن اجتماعی طور پہ ہم آخرت سے انکاری ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آخرت کا ہمیں خوف نہیں ہے، نہیں، خوف کی بات تو الگ ہے، بعد میں ہے، پہلے تو انکار ہے۔ جب آپ کا اقرار ہوگا تو پھر آپ ڈریں گے، جب آپ کا یقین ہوگا تو پھر آپ اللہ کے عذاب سے ڈریں گے بھی اور اللہ کے انعام کی لالچ بھی کریں گے۔ کچھ جنت کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، یہ کچھ کم نعمتیں ہیں۔ ایسی زندگی تو یعنی صرف سوچ ہے ہماری، باقی تو وہاں جو کچھ بھی ہوگا، جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ہوگا، آج وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اتنا بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو یہ عمل کرتے تھے۔ دیکھیں آج بہرحال میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ سارا مضمون جو ہے یہ یعنی ہمارے لیے نظر یہ آتا ہے کہ ہم اس سے کوئی سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں یعنی نہ آخرت کے عذاب کا کوئی خوف ہے، نہ جنت کی نعمتوں کا کوئی لالچ ہے، بس تصورات ہیں، اور پھر آپ باتیں کرتے رہتے ہیں، عذاب پہ بھی باتیں کرتے رہتے ہیں، جنت کی نعمتوں پر بھی یہ خواتین و حضرات جو ہے باتیں کرتی رہتی ہیں، اور بس باتیں ہی ہیں۔ وہ حدیث کا میں نے آپ کو سنا رہا تھا کہ دو علامتیں تو میں نے بیان کر دی کہ اسلام کا صرف نام ہوگا اور قرآن کا صرف رسم الخط ہوگا، مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ بڑی بڑی مسجدیں آپ دیکھ لیں، فیصل مسجد، بحریہ ٹاؤن کی مسجد اور ہر قسم کی سہولیات سے آراستہ، ہدایت نہیں ہے اس میں، مساجد میں ہدایت نہیں ہے کم از کم۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، پھر قواریت بیان ہو رہی ہے، ہر مسجد پر ایک تختی لگی ہوئی ہے، ہر امام پر ایک ٹھپا لگا ہوا ہے کہ یہ دیوبندی ہے، یہ دیوبندی عالم ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث کا ہے، یہ شیعہ عالم ہے، یہ جماعت اشاعت کا ہے۔ ہر ایک نے اپنے اوپر ایک ٹھپا لگایا ہوا ہے، ہر امام نے، اور وہ دوسرے کے خلاف بولے گا۔ بعض لوگوں نے تو بالکل محدود کر دیا ہے، یہ قبر ہے، یہ قبر پرستی ہے، یہ پیر پرستی ہے، اسی کے خلاف لگے رہتے ہیں۔ وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، لیکن قرآن کی ہر آیت کو وہ اسی طرف لے جاتے ہیں۔ اشاعت توحید آپ لگا لیں یا اور بھی، دیکھیں ایک خاص مفہوم ان کے ذہن میں ہے دین کا، اور وہ اسی طرف، بعض مفسرین جو ہے ان کا بھی یہی ٹارگٹ ہے، اولیاء اللہ ہو گئے یا اس طرح ساری آیاتیں ان پر فٹ کرتے ہیں۔ تو خیر اس سے دیکھیں فرقہ واریت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج مومن نہیں ہے، آج برائے نام اسلام ہے، اور وہ بھی فرقوں میں ہم نے تقسیم کر لیا ہے۔ جتنے بھی فرقے ہیں ان کی بغل میں قرآن ہے اور حدیث ہے، ایک دوسرے سے جب مناظرہ کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کے ذریعے آپس میں جھگڑتے ہیں دونوں۔ یہ بھی آپ دیکھیں نا، کتابیں جب مناظرے جو ہوتے ہیں یا باتیں ہوتی ہیں تو ہر ایک کے بغل میں قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، اسی پر وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اہل یہود و نصارہ کے بارے میں ہے، اہل کتاب کے بارے میں، کہ انہوں نے جب علم آ گیا تو انہوں نے اختلاف شروع کر دیا اس میں۔
قرآن کی آیت ہے۔ اب قرآن، یہ اسلام سے پہلے تو یہ فرقے نہیں تھے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی دیوبندی۔ اسلام آیا ہے تو یہ فرقے بن گئے، علم آیا ہے تو پھر ہم نے اختلاف کر لیا ہے، اور ہر ایک کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، یہ دوسرا غلط ہے۔ ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ بہرحال یہ بڑا یعنی تکلیف دہ مضمون ہے۔ بہرحال اچھا، میں اپنے جو مضمون ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، نہیں، ہاں، نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکی جائے گی۔ دیکھیں، میں اس کی تفصیل تو نہیں کر رہا، لیکن میں اتنا بتا رہا ہوں کہ یہ سور دراصل 3 ہیں۔ نفخۃ الفزع قرآن میں ہے تذکرہ، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ جب قیامت آئے گی تو سور پھونکی جائے گی تو گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ پھر جو دوسری، اس کی میں تفصیل بھی نہیں کر رہا کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ عالم باطن کا معاملہ ہے، تو اس کی وہ تفصیل نہیں ہو سکتی جیسے کہ ہم یعنی یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ سور کیسی ہوگی اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ حق ہے، ایسے ہی ہوگا، پہلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے۔ اور یہ سارا مضمون جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ متکبرین کے لیے ہے، یعنی یہ جو آیات پڑھی جا رہی ہیں آیت نمبر 72 تک، 68 نمبر سے 72 نمبر آیت تک، فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اس کے بعد پھر متقیوں کی بات ہو رہی ہے، جنتیوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اتنا آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہماری بات ہو رہی ہے۔ متکبر کون ہے؟ آپ کو میں نے عرض کیا بھی ہے، ہر وہ شخص جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں زندگی اپنی مرضی سے گزارے، یہ متکبر ہے، یہ ناشکرہ ہے۔ تو فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ اچھا، اب پھونک کی میں بات کر رہا تھا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک ماری جائے گی تو کیا ہوگا؟ یہ دوسری پھونک ہے۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے ہوش ہو جائیں گے، جو بھی جاندار ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں گے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کے بارے میں اللہ چاہے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، اب یہ تیسری پھونک ہے، پھر تیسری پھونک ماری جائے گی۔ یہاں پہ تو اخرى کا مطلب دوسری پھونک ہے نا، تو بہرحال قرآن ہی کے حساب سے یہ تیسری پھونک ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، دیکھ رہے ہوں گے، یعنی قبروں سے اٹھا لیے جائیں گے، دوبارہ زندگی مل جائے گی۔ ہمارا اس پر یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے، بس یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، ایک تو بات یہ ہے، دیکھیں آخرت کے تمام معاملات باطن سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، یہ کون سی زمین ہوگی، کیسی روشنی ہوگی؟ لیکن یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اللہ تعالیٰ نے تفصیل نہیں بیان کی، نہ اس وقت یہ ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ سب سورج چاند ستارے یہ تو قرآنی کا مضمون ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وغیرہ، ابھی آئے گا مضمون، ہاں 30ویں پارے میں
تو وہ تو وہیں پر انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کا ذکر ہوگا. تو یہاں پر یعنی زمین جگمگا اٹھے گی تمہارے رب، اپنے رب کے نور سے، بنور ربہا. اب وہ کیا کیفیت ہوگی ہمیں اس کی تفصیل نہیں معلوم، نہ ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے. یہ سمجھ سے باطن کی جو بھی چیز ہے اس کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے. یہ کون سی زمین ہوگی اور کیسا ہوگا، کیا ہوگا، اس وقت ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ یہ جو چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے ہماری سمجھ میں، بس اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے اس پر یقین یا ایمان کی ضرورت ہے، یقین کہ ہاں ایسا ہی ہوگا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین پھیلا دی جائے گی. اب جو بھی اس کی تفصیلات حدیث میں آئی ہیں، قرآن میں آئی ہیں، ہمیں نہیں معلوم، اور وہ کیسا عالم ہوگا، جو بھی ہوگا وہی حقیقی ہوگا. یہ بات ذرا نقطہ نوٹ کر لیں. اس وقت یعنی آج تو ہم ایک مصنوعی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں حقیقت ہم سے پوشیدہ ہے، باطن ہے. میری اپنی حقیقت مجھ سے پوشیدہ ہے، میں تو اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا. یعنی میں کا مطلب ہم انسان، ہم تو اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے. جو کچھ ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے، ایک امتحان گاہ ہے جس میں پرچے ہمیں دے دیے گئے ہیں، جوابات بتا دیے گئے ہیں، اور ہمیں کہا ہے کہ تم نے یہ سوالات ہیں، یہ جوابات ہیں، اور یہ اس پر جواب لکھنے کا طریقہ ہے. یہ بالکل میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں. سوال بھی بتا دیے گئے ہیں کہ کیا کیا پوچھا جائے گا، قبر میں کیا کیا سوال ہوں گے، پھر اس کے جوابات بھی بتا دیے گئے ہیں. اگر آپ کا رب اللہ ہے تو آپ نے رب کا بندہ بننا ہے. انیبوا الی ربکم واسلموا لہ. اور اگر آپ کا دین اسلام ہے، یقین کرتے ہیں، تو آپ کی زندگی، آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. جب ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا تو دین ہمارا اسلام ہو گیا. اور جہاں تک پیغمبر کی بات ہے، اگر ہم پیغمبر کے نقش قدم پر چلے، پیغمبر کی اطاعت کی، تو ہمیں اپنے یعنی قبر میں یہ جواب دینا آسان ہو جائے گا. سوالات بھی بتا دیے گئے ہیں. ایسا امتحان کبھی دنیا میں دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں. بالکل تفصیلی جوابات دے دیے گئے ہیں. سوال بھی بتا دیے گئے ہیں. من ربک، ما دینک، اور من نبیک. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ینظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق وہم لا یظلمون ووفیت کل نفس ما عملت وہو اعلم بما یفعلون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو خدا چاہے۔ پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔